بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا آپ سے روبرو ہونے کا مقصد ایک سوال ہے۔ سوال وہ یہ ہے کہ عزاداری ذمہ داری ہے یا رسم؟ یقینی طور پر رسم تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بہت بڑی ہے، اس لیے کیونکہ ہم تمنائے سیدہ ہیں۔ ہماری حیثیت معمولی نہیں ہے، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان گھرانوں میں پیدا ہوئے کہ جہاں ہم نے شکم مادر سے یا علی یا حسین کی آوازیں سنی۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ نعمت بے مانگے ہمارے حصے میں آ گئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نعمت کو ہم ہلکا سمجھیں۔ عزیزان محترم، یہ دور وہ دور ہے کہ جس میں آج شاید ہی کوئی ایسا عزادار ہو جو تڑپ نہ رہا ہو کہ آج محرم کیسے ہوگا، فرش پر ہم کیسے جائیں گے۔ ہم کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ پیچھے ہم سے کہیں کوئی ایسی خطا تو نہیں ہو گئی، گزشتہ سال ہم نے کہیں اس فرش کو کمتر تو نہیں سمجھ لیا تھا جس کے بنا پر ہم کو یہ سزا بھگتنی پڑ رہی ہے۔ بہت تکلیف کے ساتھ کہوں گی، لیکن چونکہ یہ بات سچ ہے کہ جب یہ نعمت ہمارے پاس تھی، جب یہ ہم کو آسانی سے فراہم تھی، تو ہم نے اس کی قدر و قیمت کو پہچانا نہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور ہم نے بھی دیکھا ہوگا کہ نہیں معلوم کتنے لوگ خود اور بچے امام بارگاہوں میں مجلس ہوتی رہی، لوگ باہر باتیں کرتے رہے، کھڑے رہے، وہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ ایک ماں، ایک دکھیاری ماں اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے خود چل کر ان کے پاس آئی ہے۔ کیا خدا نہ کرے اگر ہمارے کسی رشتہ دار کے یہاں، کسی جاننے والے کے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ باہر نہیں کھڑے ہوتے ہیں، آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ صاحب معاملہ سے جا کر ملیں، صاحب خانہ کے قریب جائیں، اور اس وقت یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے اس کی دل آزاری ہو، کیونکہ آپ کی ذہن میں پورے وقت یہ بات ہوتی ہے کہ اس وقت اس پر بہت بڑا غم پڑا ہے۔ تو جناب سیدہ سے بڑا غم کس پر پڑے گا کہ جس کے گھر سے ایک دن میں 72 جنازے نکل گئے، لیکن شاید اس بات کو ہم سمجھ نہیں پائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اس امتحان کی منزل سے گزر رہے ہیں کہ آج ہر حسین کا چاہنے والا تڑپ رہا ہے کہ کس طرح سے وہ فرش پر آ جائے۔ یعنی گزشتہ جو گزر گئے سال، اس میں ہمیں اپنی کمیوں پر دھیان دینا پڑے گا کہ آئندہ آنے والے سالوں میں جب اللہ دوبارہ ہم کو اس نعمت سے نوازے، اور خدا کرے کہ اسی سال اسی موقع کچھ ایسے معجزات ہو جائیں، ایسے حالات ہو جائیں کہ میرا مولا کا ماتم اسی طرح سے ہو، وہ عزاداری اسی طرح سے ہو جس طرح سے ہوتی تھی۔ تو ہم کوشش یہ کریں کہ جس طرح سے ہمارے بزرگوں نے یہ نعمت ہمارے حوالے کی تھی، اسی طرح ہم اسے اپنے بچوں تک، اپنی آنے والی پشتوں تک پہنچائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عزاداری جیسی نعمت کہیں کھو کے رہ جائے، کیونکہ یہ عزاداری اتنی آسانی سے ہم کو نہیں ملی ہے۔ فرزندان رسول اور نہیں معلوم کتنے بزرگوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں اس عزاداری کے لیے، اس کے بعد یہ عزاداری اس شکل میں ہم تک پہنچی ہے۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے یہ نعمت ہم سے چھن جائے۔ تو عزاداری ہمارے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ہمیں اسی طرح سے اسے انجام دینا ہے جس طرح سے ہمارے بزرگوں نے اسے ہمارے حوالے کیا تھا۔ اور جہاں تک رسم کی بات ہے تو دیکھیے، عزاداری میں جو کچھ بھی رسمیں ہیں، وہ چاہے علم کا اٹھانا ہو، تابوت کا نکالنا ہو، مہندی کا اٹھانا ہو، یا ہتھکڑی یا بیڑی کا پہننا ہو، کون ایسا چاہنے والا ہے میرے مولا کا کہ وہ علم کو دیکھے؟ ہر چیز کے ساتھ کچھ نہ کچھ جڑا ہوا ہے۔ مثلاً علم ہے، علم میں پنجہ ہے تو وہ ہم کو مولا عباس کے بازوؤں کی یاد دلاتا ہے، اور پنجتن پاک کی بھی نشانی ہے وہ۔ اور پھریرا ہے تو وہ مولا عباس کی قربانی، ان کی صبر و وفا کو یاد دلاتا ہے۔ مہندی ہے تو وہ جناب قاسم کی قربانی کو یاد دلاتی ہے۔ کون ایسا میرا مولا کا چاہنے والا ہے کہ جس کے سامنے تابوت و تعزیہ آئے اور اسے امام حسین کا خیال نہ آئے؟ تو یعنی یہ جو رسمیں ہیں یہ بے وجہ نہیں ہے، بلکہ یہ حسین کے غم کو تازہ کرنے کے لیے ہیں۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف رسموں میں کھو کے رہ جائیں۔
ہمیں مقصد حسین کو نہیں بھولنا ہے. یہ عزاداری ہماری پہچان ہے اور اس عزاداری سے ہمارا وجود دنیا میں قائم ہوا. آج جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ حسین کے وجہ سے ہے، یہ حسین کے ماتم کے وجہ سے ہے. آج پوری دنیا میں جو شیعت کو پہچان ملی وہ نام حسین کے وجہ سے ملی، وہ عزاداری حسین کے وجہ سے ملی. لہٰذا ہم کو عزاداری کو فراموش نہیں کرنا ہے، اس نعمت کو اس طرح سے اپنے سر آنکھوں پر اٹھا کر رکھ لینا ہے جس طرح سے ہماری بی بی نے تمنا کی تھی. ہماری بی بی نے جب یہ سنا تھا کہ ان کا لال کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا تو ہماری بی بی کے اشک جاری ہو گئے تھے. ان کے بابا نے اس وقت کہا تھا کہ اے سیدہ تمہیں گریہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پروردگار عالم ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو رہتی دنیا تک تمہارے لال کا ماتم کرے گا، تمہارے لال پر گریہ و زاری کرے گا. تو ہم تمنائے سیدہ ہیں، ہماری پیشن گوئی اللہ کے رسول نے کی ہے. لہٰذا اس عزاداری کو آج سے نہیں یہ عزاداری ہے. سب سے پہلے جو روئی ہیں اپنے لال پہ وہ جناب سیدہ روئی ہیں، اور اس کے بعد یہ سلسلہ تب سے آج تک جاری ہے. یعنی اس سلسلے کو ہمیں اور آپ کو سب کو جاری رکھنا ہے، اور اس طرح سے جاری رکھنا ہے کہ صرف رسم میں نہ چلے جائیں بلکہ مقصد حسین باقی رہے، اور وہ صرف ایک جگہ نہیں بلکہ دنیا میں جو بھی یہ دیکھے کہ کہیں عزاداری حسین ہو رہی ہے تو وہ سمجھے کہ کس وجہ سے حسین نے قربانی دی. ان کا مقصد ضائع نہیں جانا چاہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.